رات گزارنے کے لیے اسد خان زادہ کو نئی لڑکی پیش کی گئی تھی۔ کوٹھے کی بائی ہر ہفتے اسد کو نئی لڑکی پیش کرتی تھی۔ کوٹھے کی بائی اسد کو اس کی شایان شان لڑکی پیش کرتی تھی۔ جب اسد خان زادہ کے کمرے میں اس لڑکی کو بھیجا گیا، اسد خان زادہ اسے دیکھ کر چونک گیا۔ آج جو لڑکی اسد کو پیش کی گئی تھی وہ بہت زیادہ خوبصورت تھی۔ اسد خان زادہ جیسے ہی اس کے قریب ہوا تھا، دانین نے چلانا شروع کر دیا تھا، میرے قریب مت آنا، مجھ سے دور رہو۔ اسد خان زادہ نے کہا، کیوں دور رہوں؟ تم تو اس طرح گھبرا رہی ہو جیسے میں تمہارے قریب آنے والا پہلا مرد ہوں۔ میں حفظ قرآن ہوں، دانین نے کہا تھا۔ مجھے آج یہاں لایا گیا ہے، مجھ پر رحم کرو، مجھے یہاں سے آزاد کروا دو، خدا تمہیں اس کا اجر دے گا۔ دانین کے چہرے کو بغور دیکھتے ہوئے پیچھے ہوا۔ نہ جانے کیوں ایسا پہلی بار ہوا تھا جب اسد خان زادہ کو کسی لڑکی پر ترس آیا تھا۔ بھائی کو دانین کی رقم ادا کی اور دانین کو آزاد کروایا، لیکن وہ یہ نہیں جانتا تھا کہ اسے کوٹھے سے آزاد کروانے کے بعد وہ ہمیشہ کے لیے اس کے دل میں قید ہو جائے گی۔ دانین بہت ہی مہذب اور شریف خاندان سے تعلق رکھتی تھی۔ دانین اپنے والدین کی اکلوتی اولاد تھی۔ دانین کی ماں کی خواہش تھی کہ دانین قرآن حفظ کرے۔ ایک گھر میں دانین اور اس کے والدین بہت پرسکون اور خوشحال زندگی گزار رہے تھے۔ دانین کے والدین کی خوشی کا واحد مرکز صرف دانین ہی تھی۔ دانین کو بھی اپنے والدین سے بہت محبت تھی۔ دانین بہت اچھے حافظے کی مالک تھی۔ 2 سال میں دانی نے قرآن حفظ کر لیا۔ قرآن حفظ کرنے کے بعد دانی کے والد کی خواہش تھی کہ دانین پڑھے۔ دانین کو اچھے اسکول میں ایڈمیشن کروا دیا گیا۔ انہی 2 سال کے دوران دانین کی والدہ بہت بیمار رہنے لگی۔ ہنستا بستا گھر خاموشی اور غم کے دائرے میں آ گیا تھا۔ دانین بھی ابھی چھوٹی تھی۔ اس کے والد سب حالات کو دیکھتے ہوئے بہت پریشان ہو گئے تھے۔ جب دانین کی ماں کی رپورٹس کروائیں تو انہیں بلڈ کینسر تھا۔ بیماری اس حد تک پھیل گئی تھی کہ اس کی والدہ اور زندگی نہیں گزار سکتی تھی۔ کچھ وقت گزرنے کے بعد دانین کی والدہ کا انتقال ہو گیا۔ دانین اور اس کے والد ہی ایک دوسرے کا واحد سہارا تھے۔ دانین ابھی چھوٹی تھی، وہ گھر کا کوئی کام بھی نہیں کر سکتی تھی۔ دانین کے والد کو بھی کاروباری سلسلے کی وجہ سے کبھی بیرون شہر، کبھی بیرون ملک رکنا پڑتا تھا۔ اب وہ دانین کی وجہ سے گھر میں رہتے تھے۔ دانین کے والد نے اپنے سارے حالات اپنے دوست کو بتایا اور کہا کہ دانین کی بہت فکر ہوتی ہے، نہ میں گھر میں اسے اکیلا چھوڑ سکتا ہوں، نہ ہمارا اس شہر میں کوئی اتنا قریبی رشتہ دار ہے کہ میں دانین کو وہاں چھوڑ سکوں۔ انہوں نے کہا، تم ایسا کرو کہ دوسری شادی کر لو۔ دانین ابھی بہت چھوٹی ہے، اسے ابھی ماں کے سہارے کی ضرورت ہے۔ اگر وہ اس عمر میں اکیلی رہ گئی تو اکیلی رہنا سیکھ جائے گی، اسی لیے بہتر ہے کہ تم دوسری شادی کر لو۔ دانین کو ماں کا پیار مل جائے گا اور تم بھی باہر آنے جانے میں مسئلہ بھی نہیں ہوگا۔ دانین کے والد نے انکار کر دیا اور کہا کہ میری بیٹی کیا سوچے گی؟ میری ماں کو گزرے ابھی کچھ ہی عرصہ ہوا اور میرے باپ نے دوسری شادی کر لی۔ دانین کے والد کے دوست نے کہا کہ ابھی دانین چھوٹی ہے، 2 سال میں وہ بڑی ہو جائے گی، پھر اسے اکیلا چھوڑ کر کیسے باہر جایا کرو گے؟ اگر کوئی گھر میں ہوگا تو تمہیں اس کی فکر نہیں ہوگی۔ میں تو تمہارے بھلے کے لیے ہی کہہ رہا ہوں، یہ تمہاری مجبوری ہے۔ ویسے بھی شریعت نے 4 بیویوں کا حکم دیا ہوا ہے، اسی لیے اس میں کوئی مضائقہ نہیں ہے۔ بہتر ہے کہ تم میری بات مانو اور دوسری شادی کر لو۔ دانین کے والد نے کہا کہ میں کچھ سوچوں گا، لیکن دانین کے والد کا دل نہیں مانتا تھا۔ وہ اس سب کے لیے بالکل بھی راضی نہیں تھے۔ کچھ وقت گزرا تو دانین کے والد کو کاروباری سلسلے میں دوسرے شہر جانا تھا، لیکن وہی پریشانی کہ دانین اکیلی گھر تھی، نہ اسے گھر اکیلا چھوڑ سکتے تھے اور نہ ہی اسے اپنے ساتھ لے جا سکتے تھے۔ دانین کے والد نے دوسرے شہر جانے سے انکار کر دیا تو انہیں کاروبار میں بہت زیادہ نقصان ہوا تھا۔ دانین کے والد نے اپنے اسی دوست کو بلایا اور کہا، میں دوسری شادی کرنے کے لیے تیار ہوں، اگر تمہاری نظر میں کوئی ایسی عورت ہو جو مجھ سے شادی کرے تو مجھے ضرور بتانا۔ دوست نے کہا، ہاں، ہمارے محلے میں ایک بیوہ عورت رہتی ہے، اس کا ایک بیٹا ہے، دانین سے کافی چھوٹا ہے، اگر تم کہو تو میں اس کے گھر والوں سے بات کروں۔ دانین کے والد نے بغیر کچھ سوچے ہاں کر دی۔ دانین کے والد کے دوست نے اس بیوہ عورت کے گھر والوں سے بات کی، انہوں نے رشتے کے لیے ہاں کر دی اور کچھ ہی دنوں میں دانین کے والد اس عورت کو نکاح کر کے گھر لے آئے۔ دانین ان سب حالات کو دیکھ کر بس حیران ہو سکتی تھی۔ دانین کے والد نے دانین کو کہا کہ بیٹا، یہ میری مجبوری تھی، میں نے یہ سب خواہش کے تحت نہیں کیا ہے، یہ سب میں صرف تمہارے لیے کر رہا ہوں،
اسی لیے مجھ سے بدگمان مت ہونا، تم میرے لیے ہمیشہ اہم تھی اور ہمیشہ تم ہی اہم رہو گی، اسی لیے مجھے غلط مت سمجھنا۔ دانین بھی ایک سمجھدار لڑکی تھی، وہ اپنے باپ کی مجبوری کو سمجھ سکتی تھی۔ کچھ وقت گزرا تو دانین کی ماں دانین کے ساتھ بہت اچھی رہتی تھی۔ یہ سب دیکھ کر دانین کے والد کو بھی اطمینان ہو گیا تھا اور اس عورت پر یقین کرنے لگے۔ ایک دفعہ جب دانین کے والد کچھ دنوں کے لیے بیرون ملک گئے تو دانین کی والدہ کا رویہ دانین سے بالکل بدل گیا۔ وہ دانین سے کام کروایا کرتی تھیں، دانین پر غصہ کیا کرتی تھیں، اور اگر دانین ان کے بیٹے سے بولے یا بات کرے تو اس کو ڈانٹ کر اپنے پاس بلا لیا کرتی تھی۔ دانین یہ سب دیکھ کر بہت حیران ہوئی کہ آخر یہ ایسی کیوں ہو گئی ہیں۔ کچھ دنوں بعد جب دانین کے والد گھر واپس لوٹے تو اس کی والدہ کا رویہ بالکل پہلے کی طرح نرم اور محبت والا ہو گیا۔ دانین اب بڑی ہو چکی تھی، وہی سب سمجھنے لگی تھی کہ اس کی والدہ اس کے والد کے سامنے دانین کے ساتھ اچھا سلوک کرتی ہیں، مگر اس کے برعکس جب وہ گھر میں اکیلی ہوتی تھی تو ان کا رویہ بدل جاتا تھا۔ دانین اب کالج جاتی تھی۔ انٹر مکمل ہونے کے بعد اب اس نے یونی میں ایڈمیشن لیا تھا۔ اس کی والدہ کو اس کا یونی جانا بھی برا لگنے لگا۔ ایک دن اچانک دانین کے والد کی طبیعت بہت خراب ہو گئی۔ دانین اور اس کی والدہ انہیں لے کر ہاسپٹل کے ڈاکٹرز نے بتایا کہ ان کا بی پی بہت زیادہ ہائی ہونے کی وجہ سے وہ پیرالائز ہو چکے ہیں۔ ہم نے اپنی پوری کوشش کی کہ ان کی جان تو بچ گئی، لیکن ان کی ٹانگیں اب چل نہیں سکتی۔ ابھی وہ ٹھیک سے بول بھی نہیں پا رہے، لیکن وقت کے ساتھ وہ انشاءاللہ ریکور ہو جائیں گے۔ یہ سن کر تو دانین پر قیامت ہی ٹوٹ پڑی تھی کہ آخر یہ سب کیا ہو گیا تھا۔ اس کے پاس ایک مخلص باپ ہی تو تھا، اگر وہ بھی نہ بول سکا تو دانین کا کیا ہوگا۔ آج سے پہلے تو کبھی اسے اس عورت سے خوف نہ آیا تھا، کیوں نہ کہ وہ جانتی تھی کہ اگر اس کا باپ 2 دن بھی بیرون شہر یا بیرون ملک رہا تو وہ ایک دن گھر ضرور آ جائے گا۔ لیکن اس طرح گھر میں بیٹھے بیٹھے اگر اس کا باپ اس سے بات نہ کر سکے تو اس پر کیا بیتے گی۔ کچھ دنوں میں اس کے والد کو گھر لے آئے۔ دانین سارا دن ان کا خیال رکھتی تھی، وہ اب یونی بھی نہیں جاتی تھی، سارا دن صرف اپنے والد کے پاس رہتی تھی، ان کا خیال رکھتی، دوائیں دیتی، انہیں کھانا کھلاتی۔ دانین کے والد اب پہلے سے کچھ بہتر ہو گئے تھے، لیکن ان کی ٹانگیں ابھی بھی بالکل کام نہیں کرتی تھی۔ دانین کے والد نے دانین سے کہا کہ میں اب کچھ بہتر ہوں، تم ایسا کرو یونی چلی جایا کرو۔ دانین نے جانے سے انکار کر دیا تھا کہ میں وہاں جا کر کیا کروں گی، مجھے ہر وقت آپ کی فکر لگی رہے گی۔ کوئی بات نہیں، آپ ٹھیک ہو جائیں، میں اگلے سال سے شروع کر لوں گی۔ دانین کے والد نے کہا کہ اب پہلے سے بہت ٹھیک ہوں تو میری فکر نہ کرو۔ دانین نے کہا ٹھیک ہے، میں صبح سے چلی جایا کروں گی۔ دانین اب کچھ دنوں سے پہلے انہیں جانے لگی تھی۔ اس کی والدہ کو یہ پھر سے برا لگنے لگا، وہ چاہتی تھی کہ کچھ ایسا ہو کہ وہ ہمیشہ کے لیے یہاں سے چلی جائے۔ اس عورت نے بہت بار چاہا کہ دانین کی شادی ہو جائے، لیکن وہ جب بھی سلسلے میں دانین کے والد سے بات کرتی تو وہ کہتے نہیں، میری بیٹی ابھی پڑھے گی، میں پھر اس کی شادی کروں گا۔ یہی بات اس عورت کو ناگوار گزرتی تھی۔ آج یونی سے واپس گھر آئی تو سب سے پہلے اپنے والد سے ملی۔ کچھ دیر بعد دانین کی والدہ نے اسے کہا تھا کہ میرے ساتھ بازار چلو، مجھے کچھ لینا ہے۔ دانین نے کہا بابا کو بتاؤں، تو اس عورت نے کہا نہیں، میں نے بتا دیا، وہ کہہ رہے ہیں چلے جاؤ۔ تبھی دانین اس عورت کے ساتھ بازار چلی گئی۔ کوئی چھوٹی موٹی چیزیں لینے کے بعد اس عورت نے کہا کہ مجھے اپنی ایک دوست کی طرف جانا ہے، چلو آؤ چلتے ہیں، کچھ دیر بیٹھ کر واپس آ جائیں گے۔ دانین پہلے تو گھبرا گئی، لیکن اس عورت سے کوئی سوال نہیں کیا، اللہ کا نام لیتے ہوئے اس کے ساتھ چل پڑی۔ چلتے چلتے وہ عورت ایک بہت عجیب سی گلی میں داخل ہونے لگی، جہاں سے آج تک دانین کا کبھی گزر نہیں ہوا تھا۔ اس کے ساتھ چلی گئی وہ عورت ایک بہت اونچی اور رنگین عمارت کے سامنے رکی۔ دانین کچھ حیران ہوئی تھی، مگر اس کے ساتھ اس گھر میں داخل ہو گئی۔ داخل ہونے پر صرف اس گھر میں عورتیں ہی تھیں۔ ایک عورت نے قریب آ کر دانین اور اس کی والدہ کو کمرے میں بٹھا دیا۔ ایک عورت دانین کی والدہ کے قریب آئی اور اس سے کہا، بھائی تمہیں اوپر بلا رہی ہے، میں بھی آتی ہوں۔ دانین کی والدہ دانین کو کہتے ہوئے وہاں سے چلی گئی۔ تبھی وہ عورت دانین کا سودا کر کے اسے کوٹھے پر ہی چھوڑ آئی تھی۔ اسد خان زادہ ایک ایسا شخص تھا جو اپنی زندگی کے ہر پہلو میں کامیاب نظر آتا تھا۔ وہ ایک بہت بڑا بزنس مین تھا جس کی دولت کا اندازہ لگانا مشکل تھا۔ اس کی شخصیت میں وقار، روب اور ایک عجیب سی کشش جو ہر کسی کو متاثر کرتی تھی۔ اسد خان زادہ کے بارے میں مشہور ہے کہ اس کی زندگی شاہانہ تھی، لیکن اس کے پیچھے ایک طویل جدوجہد اور قربانیوں کی داستان چھپی ہوئی تھی۔ کراچی کی ایک روشن رات تھی جہاں شہر کے ایک پوش علاقے میں ایک عظیم الشان محل اپنی روشنیوں سے جگمگا رہا تھا۔ یہ محل اسد خان زادہ کا تھا۔
اندر ہر طرف عیش و عشرت کا سامان موجود تھے۔ دیواروں پر قیمتی پینٹنگز، ہال میں بڑے بڑے فانوس اور زمین پر بچھے ہوئے ایرانی قالین۔ آج اس محل میں ایک شاندار تقریب ہو رہی تھی جس میں ملک کے اعلیٰ طبقے کے لوگ شریک تھے۔ اسد ایک وجیح اور دبنگ شخصیت کا مالک تھا۔ اپنے مہمانوں کے ساتھ باتوں میں مصروف تھا۔ اس کا قد لمبا، چہرہ گورا اور آنکھوں میں گہری چمک تھی۔ مہمانوں کی نظریں بار بار اس کی طرف اٹھتی اور ہر کوئی اس سے متاثر نظر آتا تھا۔ وہ اتنا خوبصورت تھا کہ جو کوئی اس کی طرف دیکھتا ہے اسے جی ہی نہیں چاہتا کہ اس کے چہرے سے نظریں نیچی کرے۔ اسد خانزادہ کی دولت اور شہرت کا سفر آسان نہیں تھا۔ وہ ایک چھوٹے سے گاؤں میں پیدا ہوا تھا جہاں زندگی کی بنیادی سہولتیں بھی میسر نہیں تھیں۔ اس کے والد ایک غریب کسان تھے جو بڑی مشکل سے اپنے خاندان کا پیٹ پالتے تھے۔ اسد بچپن ہی سے غیر معمولی ذہانت کا مالک تھا۔ اس کی آنکھوں میں خواب تھے اور ان خوابوں کو حقیقت بنانے کا جنون بھی۔ ایک ایسی لگن تھی جو کامیاب منزل کی صورت میں اسے ملی۔ تعلیم حاصل کرنے کے لیے اسد نے بے شمار قربانیاں دی تھی۔ دن میں اسکول جاتا اور رات کو اپنے والد کے ساتھ کھیتوں میں کام کرتا تھا۔ گاؤں کے لوگ اکثر اس پر ہنستے کہ ایک کسان کا بیٹا کبھی بڑا آدمی نہیں بن سکتا، لیکن اسد نے ان کی باتوں کو نظر انداز کیا اور اپنی منزل کی طرف بڑھتا رہا۔ وہ جانتا تھا کہ میں اس قدر محنت کر سکتا ہوں کہ مجھے کامیابی حاصل ہو سکے۔ وہ ان سب کی باتوں کو سن کر مایوس نہیں ہوتا تھا، بلکہ اس میں یہ جنون اور بھی بڑھ جاتا تھا کہ ایک وقت آئے گا جب یہ سب میری کامیابی کی واہ واہ کریں گے۔ تعلیم مکمل کرنے کے بعد اسد نے کراچی کا رخ کیا، جہاں اس نے دن رات محنت کی۔ شروع میں اسے بے شمار ناکامیوں کا سامنا کرنا پڑا، لیکن اس نے ہمت نہیں ہاری۔ ایک چھوٹے سے کاروبار کا آغاز کیا جو دیکھتے ہی دیکھتے ترقی کی راہ پر چل پڑا۔ اسد کی ذہانت اور کاروباری صلاحیتوں نے اسے بہت جلد ملک کے سب سے کامیاب بزنس مینوں میں شامل کر دیا۔ سیاست میں، کاروبار میں، ہر جگہ اسد خانزادہ کا ایک نام پیدا ہو گیا۔ ہر کوئی اس کے کاروبار اور سیاست کو سراہتا تھا۔ دولت اور شہرت کے باوجود اسد کی زندگی میں کچھ کمی تھی۔ اس نے اپنی ساری توانائی اپنے خوابوں کو حقیقت بنانے میں لگا دی، لیکن اس دوران وہ اپنی ذاتی خوشیوں کو نظر انداز کر بیٹھا۔ اس کی زندگی میں کوئی ایسا نہیں تھا جو اس کی خوشیوں اور غموں کا ساتھی ہوتا۔ اسے بہت ہر چیز موجود تھی، دنیا جہاں کی کوئی ایسی چیز نہ تھی جو اس کو میسر نہ ہو، لیکن اس کے پاس کوئی ایسا انسان نہیں تھا جو مخلصی سے اس کا ہاتھ تھام کر اس کے پاس رہتا۔ وہ اپنی منزل کے جنون میں انسانوں کو، رشتوں کو بہت دور چھوڑ آیا تھا۔ اسے کسی ہم سفر کی ضرورت بھی نہ تھی۔ کوٹھے کی بائی خوبصورت سے خوبصورت لڑکیاں اسد خانزادہ کے لیے ہی رکھا کرتی تھی، مگر وہ ایک لڑکی جس کو اس نے آزاد کروایا اس کی آنکھوں کے سامنے سے جا ہی نہیں تھی۔ وہ ہر وقت اسے ہی سوچتا تھا۔ اس کی چلاتی ہوئی آواز، اس کا خوبصورت چہرہ اس کی آنکھوں میں جیسے تصویر بن کر رہ گیا۔ اس کا دل اب فقط اس ہی کی خواہش کرتا تھا، لیکن اسد خانزادہ کے پاس اپنے دل کی تسکین کے لیے وہ لڑکی موجود نہ تھی۔ اس لڑکی کو آزاد کروا دینے کے بعد اس کو کچھ معلوم نہ تھا کہ وہ کہاں ہے اور کہاں نہیں۔ وہ تو اس چیز کا اقرار بھی نہیں کر پا رہا تھا کہ اسے اس لڑکی سے محبت ہو گئی ہے۔ وہ اس کے لیے اتنی ضروری ہو گئی تھی کہ اگر وہ اسے مزید کچھ دن نہ دکھتی تو وہ اس کے عشق میں پاگل ہو جائے گا۔ تقریب کے اختتام پر اسد اپنے کمرے میں آیا اور اپنی آرام دہ کرسی پر بیٹھ گیا۔ اس نے کھڑکی سے باہر دیکھتے ہوئے گہری سانس لی۔ دولت تو حاصل کر لی، لیکن کیا میں واقعی خوش ہوں؟ اس کے ذہن میں یہ سوال گونجتا رہا تھا۔ اسد کے پاس دنیا کی ہر چیز تھی، لیکن وہ اندر سے خالی تھا۔ اسے احساس ہوا کہ زندگی کا حقیقی سکون رشتوں اور محبت میں ہے، نہ کہ صرف دولت میں۔ اس نے فیصلہ کیا کہ اب وہ اپنی زندگی کو اس کمی سے بھرے گا۔ شاید یہی اس کے سفر کا نیا آغاز تھا۔ اس نے عہد کیا کہ وہ اس لڑکی کو ڈھونڈ لے گا۔ اسد خانزادہ کو اب صرف اس لڑکی کی تلاش تھی۔ دانائن کو کوٹھے کی قید سے آزاد کروانے کے بعد اسد کو اس بات کا علم نہیں تھا کہ وہ کہاں گئی ہے۔ وہ جانتا تھا کہ اس کی ذمہ داری صرف اسے قید سے نکالنا نہیں بلکہ اسے محفوظ مقام تک پہنچانا بھی تھا، لیکن وہ ان سب احساسات سے بے خبر انسان تھا۔ اسے یہ معلوم نہیں تھا کہ وہ لڑکی اس کا جنون بن جائے گی۔ اسے حاصل کرنا اس کی زندگی کی ایک اہم ضرورت ہو جائے گی۔ اگر اسے یہ پہلے معلوم ہوتا تو اسے اپنے ساتھ اپنے گھر ہی لے آتا، لیکن جب دانائن کو اسد خانزادہ نے کوٹھے سے آزاد کروایا
تو اس کے لیے وہ صرف ایک عام سی لڑکی تھی۔ وہ نہیں جانتا تھا کہ وہ عام سی لڑکی اس کا عشق بن جائے گی، جس کو نہ رات کو چین لینے دے گی اور نہ دن کو سکون۔ دن بہ دن اسد خان زادہ کا جنون بڑھتا ہی جا رہا تھا۔ اس کا بس نہیں چلتا تھا کہ بس دنیا کے کسی کونے سے نکال کر آئے۔ دانین کی گمشدگی نے اسد کے دل میں بے چینی اور پریشانی پیدا کر دی۔ محبت مختصر بھی ہو، بھول جانے میں عمر لگ جاتی ہے۔ وہ جانتا تھا کہ دانین ایک نہایت حساس اور نازک حالت میں ہے اور اس کا اکیلا رہنا خطرناک ہو سکتا تھا۔ اسد نے اپنی تمام تر توانائیاں اس بات پر لگا دیں کہ اسے تلاش کرے اور اسے محفوظ زندگی فراہم کرے گا۔ سب سے پہلے تو ہو سکتے ہیں کہ اپنی زبان سے اس چیز کا اقرار نہیں کیا تھا کہ اسے وہ لڑکی پسند ہے، لیکن وقت اور حالات کے ساتھ جو لڑکی ہر وقت اس کے دل پر چھائی رہی تو اس چیز کا احساس ہو گیا کہ وہ اس سے محبت کر بیٹھا ہے۔ اس محبت کے اقرار کے بعد اسد خان زادہ نہ طے کر لیا کہ وہ دانین کو ڈھونڈ کر رہے گا۔ اسد خان زادہ نے سب سے پہلے کوٹھے سے دانین کی معلومات حاصل کی کہ وہ یہاں کس کے ساتھ آئی تھی اور اس کو یہاں کون لایا تھا۔ کوٹھے کی بائی نے بتایا کہ ایک عورت اس کا سودا کر کے گئی تھی، مگر مجھے معلوم نہیں وہ کون ہے اور کہاں رہتی ہے۔ میں نے صرف اس کی قیمت ادا کی اور وہ عورت یہاں سے چلی گئی، اس سے زیادہ مجھے کچھ معلوم نہیں۔ کوٹھے کی بائی نے بتایا کہ جس دن تم اسے یہاں سے لے گئے تھے اس کے بعد مجھے کچھ معلوم نہیں کہ وہ کہاں گئی اور کہاں نہیں۔ کوٹھے کے آس پاس کے علاقے میں دانین کو ڈھونڈنے کی کوشش کی تھی۔ اس نے قریبی دیہاتوں اور قصبوں میں جا کر مقامی لوگوں سے بات چیت کی۔ وہ ہر کسی سے پوچھتا ہے کہ آپ نے ایک نوجوان لڑکی کو یہاں سے گزرتے دیکھا ہے؟ وہ بہت خوفزدہ ہو سکتی ہے، لیکن کسی کے پاس کوئی خاص جواب نہیں تھا۔ کوٹھے کے قریبی جنگلوں اور پہاڑوں کی تلاشی بھی لی گئی، لیکن دانین کا کوئی سراغ نہ ملا۔ جب دیہاتوں سے کوئی اطلاع نہ ملی تو اسد نے قریبی شہروں کی طرف رخ کیا۔ وہ بس اڈوں، ریلوے اسٹیشنز اور دیگر عوامی مقامات پر گیا جہاں لوگ سفر کے لیے آتے جاتے تھے۔ وہ ہر کسی سے پوچھتا، لوگوں کو دانین کی شکل و صورت کے بارے میں بتاتا۔ اس دوران اسد نے مختلف ہوٹلوں اور سرائے خانوں کا بھی رخ کیا جہاں وہ مسافروں سے بات کرتا اور ان سے دانین کے بارے میں معلومات لیتا تھا، لیکن ابھی تک اسے کوئی کامیابی حاصل نہیں ہوئی تھی۔ اسد آج تک اس طرح کسی چیز کی تلاش میں نہیں نکلا تھا۔ اسے امید تھی کہ وہ اپنی اس منزل کو ضرور پالے گا، لیکن وقت گزر چکا تھا۔ اسد کو کچھ اور نظر نہیں آتا تھا۔ اس دن حالاتوں سے مایوس ہونے لگا تھا، لیکن کوئی دن کوئی رات ایسی نہیں تھی کہ دانین اس کے ذہن سے نکل جائے۔ اسد کو شک ہوا کہ شاید دانین دوبارہ کسی دوسری قیدی گروہ کے ہتھے نہ چڑھ گئی ہو۔ اس خیال سے تو اسد خان زادہ کے ہوش اڑ گئے تھے۔ اب تو اس کو سانس لینا بھی مشکل ہو گیا تھا کہ اگر وہ کسی اور گروہ کے ہاتھ لگ گئی، اسد تو جیتے جی مر جائے گا۔ ہم اکثر چیزیں خود سے تصور کر کے بڑی غلطی کر دیتے ہیں۔ اسد نے اپنے شہر اور دوسرے شہروں پر تمام تر کوٹھوں پر جا کر معلومات حاصل کی۔ وہ ان ٹھکانوں تک پہنچا، ان کے سربراہوں سے بات کی اور کچھ مقامات پر تو سختی سے تفتیش بھی کی، لیکن ان لوگوں نے یا تو لا علمی ظاہر کی یا ان کے پاس واقعی کوئی اطلاع نہیں تھی۔ اس کے بعد اسد کے ذہن میں آیا کہ وہ لڑکی حفظ قرآن تھی۔ ہو سکتا ہے کہ وہ کسی مدرسے یا مسجد وغیرہ میں رہ رہی ہو۔ اس نے مختلف مساجد، مدارس، گھروں، مندر، درگاہوں کا دورہ کیا۔ وہ ان مقامات پر آنے والے زائرین اور عبادت گزاروں سے ملا اور ان سے دانین کے بارے میں پوچھا۔ اس دوران وہ خود بھی دعا کرتا رہا کہ خدا اسے کامیابی عطا کرے۔ صفحات پر گیا جہاں لوگ گمشدہ افراد کی تلاش میں مدد فراہم کرتے ہیں۔ اس کا مقصد زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچانا تھا تاکہ کوئی دانین کا سراغ دے سکے گا۔ اسد کو یہ بھی خیال آیا کہ شاید دانین کسی حادثے کا شکار ہو گئی ہو یا بیماری کی وجہ سے کسی اسپتال میں ہو۔ اس نے تمام قریبی اسپتالوں اور کلینکس کا دورہ کیا، مریضوں کی فہرستوں کا جائزہ لیا اور عملے سے معلومات حاصل کی، لیکن بدقسمتی سے یہاں بھی اسد کو مایوسی کا سامنا کرنا پڑا تھا۔ اسد نے سوچا کہ شاید دانین ان مقامات پر گئی ہو جو اس کے دل سے قریب ہوں یا جہاں وہ خود کو محفوظ محسوس کرتی ہو۔ اس نے دانین کے خاندان اور دوستوں کے بارے میں معلومات اکٹھی کی اور اس نے ان جگہوں پر بھی تلاشی لی جو دانین کی پرانی زندگی سے وابستہ تھی، مگر وہاں بھی دانین کا کچھ پتہ نہ چلا۔ اسد نے بچوں اور خواتین کے فلاحی مراکز کا دورہ بھی کیا۔ وہ جانتا تھا کہ کئی بار بے سہارا لوگ ان مراکز کا رخ کرتے ہیں۔ اس نے ان مراکز کے انچارج سے ملاقات کی اور ان سے دانین کے بارے میں پوچھا، مگر وہ یہاں پر بھی ناکام رہا۔ ان تمام کوششوں کے بعد اسد خان زادہ آخر کار
ایک ایسے شخص سے ملا جس نے دانین کو کسی دوسرے شہر کی طرف جاتے دیکھا تھا۔ ان معلومات کے ذریعے اسد نے اپنی جستجو کو مزید آگے بڑھایا۔ خانزادہ نے اسے 6 ماہ تک اسی قصبے میں ڈھونڈا، اس کے قریب والے قصبوں میں بھی پتہ کیا، لیکن دانین کو نہیں پتہ چلا اور نہ چلنا تھا۔ دانین کو تلاش کرتے 2 سال گزر گئے، لیکن ابھی تک دانین کا کچھ پتہ نہ چلا تھا۔ اتنا عرصہ ایسے دانین کو ڈھونڈتے ہوئے اسد خانزادہ نے اپنے آپ کو گنوا دیا تھا۔ اسی دوران اسد خانزادہ ایک دربار پر گیا، وہاں غریب لوگوں کو کھانا کھلایا اور ایک سائٹ پر ہو کر بیٹھ گیا تھا۔ وہاں ایک فقیر اسد خانزادہ کے پاس آ کر بیٹھ گیا اور کہا، ایسا کیا ہوا ہے جو تم اتنے اداس بیٹھے ہو؟ اسد خانزادہ نے کہا، میری بہت قیمتی چیز مجھ سے کھو گئی ہے، پا کر گوا دینے سے بڑا عذاب نہیں ہوتا۔ بابا، میں نے اسے پا کر کھو دیا، مجھے پتا ہوتا کہ وہ میری نہیں ہے، مجھے کبھی ایسے سے دور جانا ہی نہ دیتا، لیکن مجھے معلوم نہیں تھا وہ کہاں چلی گئی۔ 2 سال ہو گئے جو اس لڑکی کو ڈھونڈتے ہوئے، وہ مجھے ابھی تک نہیں ملی۔ 2 سال تم نے اسے ڈھونڈا، مگر تم خدا کے پاس اسے مانگنے نہیں گئے۔ کیا تم ہمارے بازو میں اتنی طاقت ہے کہ تم اسے اکیلے ہی ڈھونڈ لو؟ پھر ابھی تک ڈھونڈ کیوں نہ سکے؟ فقیر نے اسد کو کہا۔ اسد فقیر کا منہ ہی دیکھتا رہ گیا۔ کیا مطلب ہوا اس کا؟ سے پوچھا، اس کا مطلب یہ ہے کہ خدا سے مانگو، وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اگر تمہاری قسمت میں وہ لڑکی ہوئی تو ضرور تمہیں عطا کرے گا۔ یہ کہتے ہوئے فقیر وہاں سے اٹھ کر چلا گیا۔ اس فقیر کی بات اسد کے دل میں بیٹھ گئی۔ اسے معلوم تھا کہ کہیں مجھ سے کوئی گناہ ہوا ہے جس کی وجہ سے یہ سزا مل رہی ہے۔ اسے حوالے سے دیکھتے ہوئے وہ اپنے دین کی طرف راغب ہونے لگا، جس میں محبت، تڑپ، دعا اور ایمان کا گہرا عنصر شامل ہے۔ اسد خان نے دانین کو بہت تلاش کیا، لیکن اسے کہیں بھی نہ پایا۔ وہ دل میں ایک بے چینی اور ادھورا پن لیے ہوئے تھا۔ اس کی محبت ایک ایسی محبت تھی جسے وہ دل کی گہرائیوں سے محسوس کرتا تھا، لیکن اللہ کی حکمت کچھ اور تھی۔ جب اسے دنیا میں کوئی راستہ نہ ملا تو اس نے اللہ کی طرف رجوع کیا۔ وہ جانتا تھا کہ اللہ ہر دعا کو سنتا ہے اور ہر دل کی تڑپ کو سمجھتا ہے۔ اسد خان نے فیصلہ کیا کہ وہ خانہ کعبہ جائے گا اور عمرہ کرے گا۔ وہاں جا کر اس نے اپنے رب سے رو رو کر دعا کی تھی، اے اللہ، تو دلوں کے حال جانتا ہے، تو میری محبت اور میری تڑپ سے واقف ہے۔ اگر یہ لڑکی میرے نصیب میں ہے تو مجھے اسے عطا کر دے، اور اگر یہ میرے لیے بہتر نہیں تو میرے دل کو سکون عطا فرما اور مجھے صبر کی دولت عطا کر۔ ایسے تو میری جان نکل جائے گی، نہ مجھے دن میں سکون ہے نہ رات میں، میری مدد فرما یا اللہ۔ اسد خان نے خانہ کعبہ کے سائے میں گڑ گڑا کر دعا مانگی تھی۔ اس نے اپنی خامی اور گناہوں کی معافی بھی مانگی تھی، کیونکہ اسے احساس ہوا کہ ہر مشکل کے پیچھے ایک حکمت ہوتی ہے اور اللہ کی رضا سب سے اہم ہے۔ اسد خان زادہ نے کہا، اے رب، میں تیرا گنہگار بندہ ہوں، مجھ سے خطائیں ہوئی ہیں، مگر تو غفور الرحیم ہے، تو میری محبت کو قبول کر، یا مجھے اتنی طاقت دے کہ میں اپنی خواہشات کو قربان کر سکوں اور تیری رضا کو قبول کر سکوں۔ وہ دعاؤں کے دوران اس بات کا احساس کرنے لگا کہ انسان کی محبت مجھے تجھ سے دور لے جا رہی ہے، تو اسے میرے دل سے نکال دے اور مجھے وہی عطا کر جو میرے حق میں بہتر ہو۔ مکمل بھروسہ ہے تو سب سے بڑا مسبب الاسباب ہے اور تو ہی میرے لیے بہترین فیصلہ کرے گا۔ میرے دل کو سکون عطا کر یا اللہ۔ عمرے کے دوران اسد خان کو ایک نئی روشنی ملی تھی۔ اسے محسوس کیا کہ دنیاوی محبتیں فانی ہیں، لیکن اللہ کی محبت ابدی ہے۔ خانہ کعبہ کے سامنے اس نے اپنے دل کو اللہ کے حوالے کر دیا اور مکمل طور پر اس کی رضا پر راضی ہو گیا تھا۔ اے میرے رب، تو مجھے وہ دے جو میرے لیے بہتر ہے، چاہے وہ میری خواہش کے مطابق ہو یا نہ ہو۔ تو بہتر جاننے والا ہے اور میں بے خبر ہوں۔ تو میری رہنمائی کر، مجھے سکون عطا کر اور میری دعاؤں کو قبول کر۔ اسد خان زادہ بالکل ٹوٹ کر رہ گیا تھا، اپنے سب گناہوں اور غلطیوں کو تسلیم کر چکا تھا۔ آپ صرف اللہ سے ہدایت چاہتا تھا، اور اگر روگردانی اس کی قسمت میں ہو تو وہ اسے قبول کر لے گا، اور اگر اس کی قسمت میں نہ ہوئی تو اس پر صبر کرے گا۔ اسد خان زادہ اب ایک دیندار اور نیک دل انسان بن گیا تھا۔ اب اس نے تمام تر برے کام چھوڑ دیے تھے جو حال ہی میں عمرے کی سعادت حاصل کر کے واپس آیا تھا۔ مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ میں عبادات اور روحانی تجربات نے اس کے دل پر گہرا اثر ڈالا اور اس کی زندگی میں ایک نئی تبدیلی کا آغاز ہوا۔ اب وہ اپنے رب کے قریب ہونے کے ساتھ ساتھ اپنی زندگی کو
دوسروں کے لیے مفید بنانے کا عزم کیے ہوئے تھا۔ اسد خان زادہ نے فیصلہ کیا کہ وہ غریبوں، یتیموں، بیواؤں اور محتاجوں کی مدد کر کے ان کی زندگی میں خوشی اور سکون لائے گا۔ عمرے کے دوران بیت اللہ کے طواف، مقام ابراہیم پر دعا اور مسجد نبوی میں عبادات نے اسد خان زادہ کو اللہ کی رحمت اور مہربانی کا گہرا احساس دلایا۔ ان مقدس مقامات پر گزارے ہوئے لمحات میں اسے یاد دلایا کہ دنیاوی زندگی عارضی اور حقیقی کامیابی اللہ کی رضا اور انسانیت کی خدمت میں ہے۔ اس نے یہ عہد کیا کہ وہ اپنے مال اور وسائل کو صرف ذاتی فائدے کے بجائے دوسروں کی بھلائی کے لیے استعمال کرے گا۔ عمرے سے واپسی کے فوراً بعد اسد خان زادہ نے اپنے علاقے کے غریب اور نادار لوگوں کی فلاح و بہبود کے لیے ایک منصوبہ تیار کیا۔ وہ جانتا تھا کہ بہت سے لوگ غربت کی وجہ سے بنیادی ضروریات زندگی سے بھی محروم ہیں، اسی لیے اس نے فیصلہ کیا تھا کہ وہ اپنی استطاعت کے مطابق ان کی مدد کرے گا۔ اس نے سب سے پہلے علاقے کے لوگوں کے مسائل کو سمجھنے کے لیے ایک سروے کروایا، جس سے معلوم ہوا کہ زیادہ تر لوگ خوراک، صحت، تعلیم اور رہائش جیسی بنیادی ضروریات کے لیے پریشان ہیں۔ اسد خان زادہ نے اپنے منصوبے کو عملی جامہ پہنانے کے لیے کئی اقدامات کیے۔ اس نے ایک کمیونٹی کچن کا آغاز کیا جہاں روزانہ سینکڑوں غریب لوگوں کو مفت کھانا فراہم کیا جاتا تھا۔ اس کچن کا مقصد نہ صرف بھوک مٹانا تھا بلکہ لوگوں کو اس بات کا احساس دلانا تھا کہ وہ اکیلے نہیں ہیں۔ اسد خان زادہ نے بچوں کی تعلیم کو اپنی ترجیحات میں شامل کیا۔ اس نے ایک مفت تعلیمی مرکز قائم کیا جہاں غریب بچوں کو معیاری تعلیم دی جاتی تھی۔ وہ ان بچوں کو کتابیں، یونیفارم اور دیگر تعلیمی سامان بھی مفت فراہم کرتا تھا تاکہ وہ بغیر کسی مالی رکاوٹ کے تعلیم حاصل کر سکیں۔ علاقے میں صحت کی سہولیات کی کمی کو دیکھتے ہوئے اسد خان زادہ نے ایک مفت کلینک کھولا جہاں غریب لوگوں کا علاج کیا جاتا تھا۔ اس کلینک میں مستند ڈاکٹروں کی خدمات حاصل کی گئیں اور مفت دوائیں بھی فراہم کی جاتی تھیں۔ اسد خان زادہ نے غریب افراد کو خود کفیل بنانے کے لیے مختلف ہنر سکھانے کے مراکز قائم کیے۔ ان مراکز میں لوگوں کو سلائی، کڑھائی، کمپیوٹر اور دیگر ہنر سکھائے جاتے تھے تاکہ وہ اپنے پاؤں پر کھڑے ہو سکیں۔ اسد خان زادہ نے یتیم بچوں کی کفالت کے لیے خصوصی پروگرام شروع کیا۔ وہ ان بچوں کو نہ صرف مالی امداد فراہم کرتا بلکہ ان کی تعلیم، صحت اور دیگر ضروریات کا بھی خیال رکھتا۔ بیواؤں کے مسائل کو سمجھتے ہوئے اسد خان زادہ نے ان کے لیے ایک امدادی فنڈ قائم کیا جس کے ذریعے انہیں ماہانہ مالی امداد فراہم کی جاتی۔ اس کے علاوہ وہ ان بیواؤں کو روزگار کے مواقع بھی فراہم کرتا تھا تاکہ وہ اپنی زندگی کو بہتر طریقے سے گزار سکیں۔ اسد خان زادہ کے اقدامات نے نہ صرف انفرادی سطح پر بلکہ معاشرتی سطح پر بھی مثبت اثرات ڈالے تھے۔ اس کے کاموں نے لوگوں کے دلوں میں امید اور خوشی پیدا کی تھی۔ اس کے فلاحی منصوبوں نے معاشرے کے دیگر افراد کو بھی تحریک دی تھی کہ وہ آگے بڑھ کر ضرورت مندوں کی مدد کریں۔ ان کی کوششوں کی بدولت علاقے میں ایک مثبت ماحول پیدا ہوا تھا۔ اسد خان زادہ بہت اخلاص اور تقوی والا ہو گیا تھا۔ وہ اپنی فلاحی سرگرمیوں کو کسی ذاتی فائدے یا شہرت کے لیے نہیں بلکہ خالصتاً اللہ کی رضا کے لیے انجام دیتا۔ اس کا ماننا ہے کہ اگر ہم اللہ کی مخلوق کی خدمت کریں تو اللہ بھی ہماری زندگی کو خوشیوں اور برکتوں سے نوازے گا۔ ان سب کے بعد اسد خان زادہ بہت سے کوٹھوں پر بھی گیا۔ وہاں سے بہت سی لڑکیاں آزاد کروا کر انہیں محفوظ زندگی دی، مگر ابھی بھی کہیں نہ کہیں اس کے دل میں صرف دانین کا ہی خیال تھا۔ کوٹھے سے آزاد ہونے کے بعد دانین کچھ دن بھٹکتی رہی۔ بہت مشکل سے اس نے اپنے گھر کا رستہ تلاش کیا۔ جب وہ اپنے گھر پہنچی تو اس کا باپ وہ گھر بیچ کر وہاں سے جا چکا تھا۔ وہ کہاں گئی کسی کو معلوم نہیں تھا۔ دانین کے تو پیروں تلے سے جان نکل گئی کہ وہ اب کیا کرے گی۔ کوئی اسے قبول کرنے کو تیار نہیں تھا۔ ہر کوئی صرف یہ کہہ رہا تھا کہ یہ گھر سے بھاگی ہوئی لڑکی ہے۔ تب اپنی زندگی کے کٹھن راستوں پر چلتے ہوئے دوسروں کے لیے روشنی کی کرن بن گئی۔ دانین ایک ایسی لڑکی ہے جس نے زندگی کی سختیوں کو اپنی طاقت بنایا اور مشکل حالات میں بھی اپنی شناخت قائم رکھی۔ دانین کے والدین اس سے بہت محبت کرتے تھے، لیکن ایک دن وہ ان سے ہمیشہ کے لیے دور ہو گئی۔ اس کی سوتیلی ماں اسے کوٹھے پر بیچ گئی۔ کئی مہینوں کی قید اور مشکلات کے بعد دانین کو آزاد کر دیا گیا اور اس کا کوئی پتہ نہیں تھا کہ اس کا باپ کہاں گیا۔ وہ تنہا، بے سہارا اور پریشان تھے، لیکن ہار ماننے کے بجائے اس نے آگے بڑھنے کا فیصلہ کیا۔ کچھ دنوں تک در بدر کی ٹھوکریں کھانے کے بعد دانین کو ایک یتیم خانے میں پناہ ملی۔ یہاں کا ماحول ابتدائی طور پر اس کے لیے اجنبی اور مشکل تھا۔
لیکن جلدی اس نے اپنے حالات کے ساتھ سمجھوتا کر لیا۔ دانیال نے اپنی زندگی کے اس نئے مرحلے کو ایک موقع کے طور پر لیا اور یہاں کے بچوں کے لیے ایک مثال بننے کا فیصلہ کیا۔ یتیم خانے میں دانیال نہ صرف اپنی زندگی سنوارنے کی کوشش کرتی رہی بلکہ وہاں کے دیگر بچوں کی مدد بھی کرتی رہی۔ وہ ایک ہمدرد اور مضبوط شخصیت کے طور پر ابھری تھی۔ اس نے یتیم خانے کے بچوں کو پڑھانا شروع کیا، اس کے خوابوں کو پروان چڑھایا اور ان کی حوصلہ افزائی کی کہ وہ زندگی کے کسی بھی چیلنج سے نہ گھبرائیں۔ اس نے اپنے دکھوں کو طاقت میں بدلا اور دوسروں کے لیے سہارا بن گئی۔ دانیال نے یتیم خانے میں رہتے ہوئے اپنی تعلیم مکمل کی اور سماج میں ایک فعال کردار ادا کرنا شروع کیا۔ اس نے کمیونٹی کی ترقی کے لیے کام کیا اور یتیم خانے کے بچوں کے لیے مختلف مواقع فراہم کیے۔ اس کی محنت اور خلوص کی وجہ سے وہ نہ صرف یتیم خانے بلکہ پورے علاقے میں مشہور ہو گئی۔ لوگ اس کی تعریف کرتے اور اس سے رہنمائی لیتے تھے۔ ان سب کے باوجود دانیال کا دل ہمیشہ اپنے باپ کی تلاش میں لگا رہتا۔ کئی سالوں تک اس نے مختلف ذرائع سے اپنے باپ کو ڈھونڈنے کی کوشش کی۔ اسد خانزادہ ایک باوقار اور پختہ دل کا نوجوان تھا جو اپنے علاقے میں اپنی سخاوت اور مضبوط اصولوں پر مشہور تھا، لیکن اس کی زندگی کا ایک پہلو ایسا تھا جو اسے ہمیشہ بے سکون رکھتا تھا۔ یہ پہلو دانیال سے جڑی یادیں تھیں، وہ لڑکی جس سے اسد 3 سال پہلے بے پناہ محبت کرتا تھا۔ دانیال خوبصورت، نرم دل اور نہایت معصوم لڑکی تھی۔ اسد خانزادہ کی محبت دلوں تک محدود نہیں تھی بلکہ ان کے خواب بھی دانیال کے گردی گردش کرتے تھے۔ 3 سال پہلے ایک حادثاتی غلط فہمی اور چند ناگہانی حالات نے اسد اور دانیال کو جدا کر دیا۔ دانیال اچانک غائب ہو گئے اور اسد کی دنیا ویران ہو گئی۔ وہ پاگلوں کی طرح ہر جگہ دانیال کو تلاش کرتا رہا۔ گاؤں، شہر، حتیٰ کہ دور دراز کے علاقوں میں بھی اس نے اپنی محبت کے نشانات ڈھونڈنے کی کوشش کی، مگر کہیں سے کوئی سراغ نہ ملا۔ اسد کی زندگی جدائی کے ایک طویل صحرا میں بدل گئی جہاں محبت کی تشنگی ہر لمحہ بڑھتی ہی گئی۔ 3 سال بعد اسد کے والدین نے اس پر شادی کے لیے زور دینا شروع کیا۔ اسد کی زندگی میں خلا تھا جسے وہ کبھی نہ پر کر پایا، مگر وہ جانتا تھا کہ اس کے والدین اس کی خوشی کے خواہاں ہیں۔ ایک دن اس کی والدہ نے ایک یتیم لڑکی کا ذکر کیا جو بہت مظلوم حالات میں زندگی گزار رہی تھی۔ والدہ کے اصرار پر اسد نے نکاح کے لیے ہاں کر دی تھی کیونکہ وہ سمجھتا تھا کہ شاید کسی مظلوم لڑکی کی زندگی سنوارنا ہی اس کی قسمت میں تھا۔ نکاح سادگی سے ہوا تھا۔ اسد نے اپنی دلہن کی صورت نہیں دیکھی تھی، شاید اس کے دل میں ماضی کی یادیں اور جذبات حائل تھے، لیکن جب شادی کی چوتھی رات اس نے اپنی دلہن کا چہرہ دیکھا، حیرت اور خوشی سے گنگ رہ گیا۔ وہ لڑکی کوئی اور نہیں بلکہ اس کی اپنی دانیال تھی۔ وہی چہرہ، وہی آنکھیں اور وہی محبت بھرا دل جس کی تلاش میں اسے اپنی زندگی کے 3 سال گزار دیے تھے۔ اسد خانزادہ کی آنکھوں میں آنسو تھے، مگر یہ آنسو خوشی اور حیرت کے تھے۔ اسد نے بے ساختہ دانیال سے پوچھا، یہ سب کیسے ممکن ہوا؟ تم کہاں تھی؟ دانیال بھی ایک دم سے حیران ہو گئی کہ آخر یہ کیا ماجرا ہوا؟ یہ تو وہی شخص تھا جس نے مجھے آزاد کروایا تھا۔ دانیال نے گہری سانس لی اور اپنی کہانی سنانا شروع کی کہ 3 سال پہلے جب وہ آزاد ہوئی تھی تو اپنے بابا کے گھر گئی تھی، لیکن وہ وہاں نہیں تھے۔ محلے والوں نے بتایا کہ وہ گھر بیچ کر جا چکے ہیں۔ وہ کہاں گئے ہیں کسی کو نہیں معلوم۔ اسے بہت مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔ پھر ایک یتیم خانے میں اس کو پناہ ملی۔ اسد کی والدہ فلاحی کاموں کے سلسلے میں اس علاقے میں آئیں اور دانیال انہیں بہت اچھی لگی۔ بہت ان کو دیکھ کر اسے اپنے ساتھ لے آئیں۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ یہ وہی دانیال تھی جسے ان کا بیٹا 3 سال سے تلاش کر رہا تھا۔ قسمت کا یہ عجیب کھیل دونوں کو دوبارہ ملانے والا تھا۔ اسد نے دانیال کو بتایا کہ میں 3 سال تمہاری تلاش میں رہا ہوں، وہ تمہارے عشق نے پاگل کر دیا تھا۔ یہ حقیقت جان کر اسد نے دانیال کا ہاتھ تھام لیا اور وعدہ کیا کہ وہ اسے اب کبھی تنہا نہیں چھوڑے گا۔ دونوں نے ماضی کی تلخیوں کو بھلا کر اپنی زندگی کا نیا سفر شروع کیا۔ ان کے دلوں میں ایک دوسرے کے لیے محبت پہلے سے بھی زیادہ گہری ہو گئی تھی۔ اسد اور دانیال کی زندگی محبت اور خوشیوں سے بھر گئی۔ ان دونوں نے اپنی محبت کی بنیاد پر ایک مضبوط رشتہ بنایا جو ایک دوسرے کی حمایت اور اعتماد پر قائم تھا۔ وہ ایک دوسرے کے ساتھ وقت گزارتے، زندگی کے چھوٹے چھوٹے لمحات کا لطف اٹھاتے اور آنے والے کل کے خواب دیکھتے۔ وقت گزرتا گیا اور 1 سال بعد ان کے گھر ایک ننھے مہمان کی آمد ہوئی۔
ان کا بیٹا جس کا نام انہوں نے روحان رکھا تھا، ان دونوں کی محبت کا حقیقی ثمر تھا۔ روحان کی آمد نے ان کی زندگی میں ایک نیا جوش اور ولولہ بھر دیا تھا۔ اسد اور دانین نے اپنے بیٹے کے لیے وہ سب کچھ کرنے کا عزم کیا جو وہ خود اپنی زندگی میں کھو چکے تھے۔ اسد اور دانین نے اپنی زندگی کو نہ صرف اپنے لیے بلکہ دوسروں کے لیے بھی بہتر بنانے کا مشن بنایا تھا۔ وہ دونوں مل کر یتیم اور بے سہارا بچوں کی مدد کرتے تاکہ کوئی اور بچہ ایسی تکلیف نہ سہ سکے جیسی دانین نے سہی تھی۔ ان کا بیٹا روحان ان کی خوشیوں کا مرکز تھا اور وہ ایک مکمل اور خوشحال زندگی گزارنے لگے۔ ان کی کہانی ہمیشہ یاد رکھی جائے گی جو یہ سکھاتی ہے کہ سچی محبت کبھی نہیں ہارتی اور قسمت ہمیشہ ان لوگوں کو ملاتی ہے جو ایک دوسرے کے لیے پیدا کیے گئے ہوں۔ آج روحان کی طبیعت کچھ ٹھیک نہیں تھی، اچانک سے اسے بہت وومٹنگز ہو رہی تھی۔ اسد اور دانین روحان کو اسپتال لے کر گئے۔ دانین اور اسد جب اپنے بیٹے کو لے کر اسپتال پہنچے تو ان کے ذہن میں صرف اپنے بچے کی صحت کا خیال تھا۔ ہسپتال کے استقبالیے پر کھڑے ہو کر ڈاکٹر نے انہیں جلدی سے ڈاکٹر سے ملاقات کا وقت لیا اور انتظار گاہ میں بیٹھ گئے۔ وہاں موجود لوگوں کی بھیڑ اور اسپتال کے مخصوص ہونے انہیں پریشان کر دیا تھا، لیکن اچانک دانین کی نظر صفائی کرنے والی ایک عورت پر پڑی۔ وہ عورت جھکی ہوئی فرش صاف کر رہی تھی اور دانین کو فوراً پہچان میں آ گئی کہ یہ اس کی سوتیلی ماں تھی۔ دانین کو ایک لمحے کے لیے یقین نہیں آیا۔ وہ بہت عرصے سے اپنی سوتیلی ماں کو دیکھ رہی تھی۔ بچپن کے وقتوں میں جب دانین کے والد نے دوسری شادی کی تھی تو دانین کو ہمیشہ ایسا لگا کہ اس کی سوتیلی ماں نے اسے کبھی حقیقی بیٹی کے طور پر قبول ہی نہیں کیا۔ ان کے درمیان ہمیشہ ایک دیوار سی رہی، لیکن آج اسے یوں اسپتال کے فرش صاف کرتے دیکھ دانین کا دل ہل گیا۔ دانین جلدی سے اپنی سوتیلی ماں کی طرف لپکی اور اس کے قریب پہنچ کر بولی، تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ میرے والد کہاں ہیں؟ اس کی سوتیلی ماں نے اپنا سر اوپر اٹھایا۔ اس کے چہرے پر وقت کی گہری لکیریں کھینچی ہوئی تھی اور آنکھوں میں تھکن اور اداسی چھلک رہی تھی۔ اس نے تھوڑا سا رک کر گہری سانس لی اور جواب دیا، تمہارے والد کو گزرے ہوئے تو 3 سال ہو گئے دانین، شاید تمہیں خبر نہ ملی ہو، لیکن ان کے جانے کے بعد زندگی بدل گئی۔ میں اپنے اس رویے سے بہت شرمندہ ہوں۔ جو تمہیں پھٹے پر چھوڑ کر نہیں آنا چاہیے تھا۔ جب مجھے اس سب کا احساس ہوا تو میں تمہیں لینے بھی آئی تھی، لیکن تم وہاں نہیں تھی۔ اس کے بعد میں نے تمہیں بہت تلاش کیا، لیکن تم مجھے کہیں نہیں ملی۔ یہ سن کر دانین کا دل دھک سے رہ گیا۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ اس کے والد اب اس دنیا میں نہیں رہے۔ سوتیلی ماں نے دھیرے سے کہا، میں نے بہت کوشش کی، لیکن تمہارے کہیں سے پتہ نہ چلا۔ تمہارے والد کی موت کے بعد ہمارے مالی حالات مزید خراب ہو گئے۔ میں نے نوکریاں تلاش کرنے کی کوشش کی، لیکن میری عمر اور صحت نے ساتھ نہیں دیا۔ آخر کار اس اسپتال میں صفائی کا کام شروع کیا تاکہ زندگی کا پہیہ چلتا رہے۔ دانین کا دل ٹوٹ گیا۔ اس نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ اس کی سوتیلی ماں، جو کبھی ایک خوشحال عورت تھی، آج یوں مشکلات کا شکار ہوگی۔ اسے اپنے ماضی کے رویے یاد آئے جب اس نے اپنی سوتیلی ماں سے ہمیشہ فاصلہ رکھا تھا۔ ان کی نفرت میں اتنی آگے چلی گئی، دانین ان کو کوٹھے پر بیچ دیا اور کبھی اسے اپنے دل میں جگہ نہیں دی۔ اسد جو اب تک ان دونوں کی باتیں خاموشی سے سن رہا تھا، آگے بڑھا اور دانین کے کاندھے پر ہاتھ رکھا۔ یہ وقت الزام تراشی کا نہیں، اس نے نرم لہجے میں کہا، ہمیں دیکھنا ہوگا کہ اب ہم ان کی مدد کیسے کر سکتے ہیں۔ دانین نے اپنے بیٹے کو گود میں اٹھایا، اپنی سوتیلی ماں کے قریب ہو کر کہا، میں تمہیں اس حال میں نہیں دیکھ سکتی۔ ہم تمہیں یہاں سے اپنے ساتھ لے جائیں گے اور تمہارے لیے بہتر انتظام کریں گے۔ سوتیلی ماں کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اس نے دانین کی طرف دیکھا اور کہا، مجھے تم سے کچھ نہیں چاہیے، بس یہ جان کر سکون مل جائے گا کہ تم نے مجھے معاف کر دیا ہے۔ لیکن دانین نے کہا وہ اپنے ماضی کی غلطیوں کا ازالہ کرنا چاہتی تھی اور اپنی سوتیلی ماں کو وہ عزت دینا چاہتی تھی جس کی وہ حقدار تھی۔ اگلے چند دنوں میں دانین اور اسد نے اپنی سوتیلی ماں کے لیے ایک نیا گھر تلاش کیا اور اسے اسپتال کی نوکری سے فارغ کروایا۔ یہ نیا آغاز ان تینوں کے لیے زندگی بدل دینے والا تھا۔ دانین نے اپنی سوتیلی ماں کو معاف کر دیا۔ وقت کے ساتھ ان کے درمیان وہ دیوار ختم ہو گئی جو سالوں سے کھڑی تھی۔ دانین کی سوتیلی ماں اس پر بہت زیادہ خوش ہو گئی۔ یہ لمحہ دانین کے لیے ایک سبق تھا کہ زندگی میں رشتے سب سے اہم ہوتے ہیں اور ان کی قدر کرنا ضروری ہے۔ یہ کہانی اس بات کا ایک زبردست پیغام دیتی ہے کہ سچی محبت، مخلصی اور اللہ کی رضا کے لیے کی جانے والی کوششیں ہمیشہ کامیاب ہوتی ہیں، چاہے حالات کیسے بھی ہوں۔ اسد اور دانین کی محبت کی کہانی نے ایک نیا رخ لیا
جہاں دونوں نے ماضی کی تلخیوں کو فراموش کر کے ایک نئی زندگی کی بنیاد رکھی۔ ان کی کہانی میں نہ صرف ذاتی قربانیاں بلکہ دوسروں کی مدد کرنے کا جذبہ بھی شامل تھا۔ اسد نے اپنی زندگی کو دوسروں کے لیے وقف کر دیا اور اس کے فلاحی کاموں سے پورے علاقے میں ایک نیا ماحول قائم ہو گیا۔ دانائن کا یتیم خانے میں وقت گزارنا اور پھر اپنی سوتیلی ماں کو معاف کر کے اسے نئی زندگی دینا، یہ سب اس بات کا غماز ہے کہ انسانیت اور محبت سب سے بڑی طاقت ہے۔ اس کے لیے رشتہ اور قربانی کی اہمیت اور معاف کرنے کا عمل ان کی زندگی کا حصہ بن گیا تھا۔ اس کا آخری پیغام یہ ہے کہ ماضی کے دکھوں کو مٹا کر اگر انسان اپنے دل میں محبت اور معافی کے جذبات رکھے تو نہ صرف اپنی بلکہ دوسروں کی زندگیوں میں بھی سکون اور خوشی لا سکتا ہے۔ یہ کہانی ہمیں سکھاتی ہے کہ محبت، معافی اور انسانیت کی خدمت ہی اصل کامیابی ہے، اور اللہ کی رضا ہی ہماری زندگی کا سب سے بڑا مقصد ہونا چاہیے۔ اگر آپ کو اس کہانی کی تفصیل پسند آئی ہو تو آپ کے تبصرے اور رد عمل کا خیر مقدم کیا جائے گا۔ آپ کو یہ کہانی اچھی لگی ہو تو کامنٹ کر کے ضرور بتائیے گا، اور آپ کو اس کہانی سے کیا سبق حاصل ہوا یہ بھی ضرور بتائیے گا۔ شکریہ۔